صفحہ نمبر 52 یعنی کہ پیج نمبر 52، معارف الحدیث جلد اول۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معارف الحدیث یعنی احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک غلط فہمی، کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیت ہی پر ہے تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ اعمال صالح ہو جائیں گے اور ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا اس سے وہ غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو وہ بھی ثواب کا مستحق ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفسہ برے ہیں اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے ان میں حسن نیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو وہ بہرحال کبھی اور موجب غضب الہی ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اچھی نیت کرنا اور ان پر ثواب کی امید رکھنا شاید ان کی مزید قباحت کا اور سزا میں زیادتی کا باعث ہو، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے ساتھ ایک قسم کا تلاعب کھیل ہوگا، یعنی کھلا دشمنی۔ بلکہ حدیث کا منشا اعمال صالحہ کے متعلق یہ جتلانا ہے کہ وہ بھی اگر کسی بری نیت سے کیے جائیں گے تو پھر وہ اعمال صالحہ نہیں رہیں گے، بلکہ بری نیت کی وجہ سے ان کا انجام برا ہی ہوگا۔ مثلا جو شخص نماز نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو، جس کو ہم اعلیٰ درجے کا عمل صالح سمجھتے ہیں، وہ اگر خشوع و خضوع اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی دینداری اور خدا پرستی کے متعلق اچھی رائے قائم کریں اور اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، تو اس حدیث کی روح سے اس کی یہ خشوع و خضوع والی نماز اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ یا مثلا ایک شخص دارالکفر سے دارالایمان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں سہتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلا دارالہجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کی خواہش اس کی ہجرت کے لیے محرک ہوئی ہے تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ بس یہی ہے اس حدیث کا اصل منشا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔